وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، پر جو سب سے بڑی نعمت ہیں وہ ہمارے پیارے نبی کریم کی ذات اقدس ہے، اور پھر جتنی بڑی نعمت ہو اس کا جو چرچا ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو آمد کا جشن ہے وہ بھی اسی انداز سے ہوتا ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام و مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ اور یہاں یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی کہ چرچے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مسجدوں کی لائٹیں بجھا دی جائیں اور دروازے بند کر دیے جائیں اور اپنے گھر کی لائٹیں بند کر دی جائیں اور پھر بندہ کسی کو بتائے کہ جناب یہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے۔ یہ چرچا نہیں ہوتا، یہ کمینگی ہوتی ہے۔ چرچا یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے بھی بتائے اور ساتھ میں جو اپنے افعال ہیں ان سے بھی بتائے کہ میں واقعتاً کسی کا چرچا کر رہا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب آمد شریفہ کا یہ موقع ہو تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر اپنے گھر پر کم از کم ایک جھنڈا اور ایک لائٹ ضرور لگائیں۔ یہ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، چونکہ جب نبی پاک پیدا ہوئے تھے تو شیطان اور ابلیس تھا جس کو بڑی تکلیف تھی اور بڑا رویا تھا۔ جتنے عرشی تھے فرشی تھے وہ سارے خوش تھے۔ تو یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ تو میں سمجھتا ہوں مقدر جس کے عرشیوں جیسے ہیں وہ بندہ یہ نصیب اور یہ خوشی کر سکتا ہے، دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ ضرور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو کھلے دل کے ساتھ اظہار بھی کیا کریں اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا چرچا بھی فرمایا کریں۔ اور ویسے بھی آپ ذرا توجہ کریں تو میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ آپ دیکھیں ہمارے اسلام کے اندر ولادت کی خوشی منانے کا کنسیپٹ ہے، لیکن جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا سوگ صرف 3 دن تک ہے، اس کے بعد کی اجازت نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر۔ اور ولادت کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوا تو اسی وقت آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں یا اس نعمت کا چرچا کر سکتے ہیں۔ آپ جب جی چاہے اور جتنی مرتبہ جی چاہے آپ ولادت کی خوشی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر ہر سوموار شریف کا روزہ رکھا ہے، ہر سوموار کا، ایک آدھ کا نہیں، ہر پیر شریف کا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ وحی کے نازل ہونے کا بھی دن ہے، پہلے دن وحی آئی تھی، اور یہی میرے پیدا ہونے کا بھی دن ہے۔ تو نبی پاک نے تو یہ نہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں پیدا ہوا تو بس اب ایک مرتبہ ہی اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ نبی پاک تو سالانہ نہیں، منتھلی نہیں، بلکہ ویکلی اپنے یعنی ہر ہفتے اس دن کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آپ منا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ولادت آپ جتنی مرتبہ چاہیں منا سکتے ہیں، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، آپ اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ آپ بار بار نبی پاک کی ولادت کا کیوں ذکر کر رہے ہیں۔ او بھائی نبی پاک نے جب بار بار کیا ہے تو ہم بار بار کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہماری اور نبی کی محبت کا مسئلہ ہے، تم بیچ میں ایسے ہی مامے ہاں ٹانگیں اڑا رہے ہو۔ تم نکلو، اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو تم بڑیاں خوشیاں مناتے ہو جن کے صدقے میں سارا جہاں بنا، میں خوشیاں کیوں نہ مناؤں ان کی یار۔ تو ولادت کی خوشی کا کنسیپٹ ہے ہمارے اسلام کے اندر، اور پھر جتنی مرتبہ جب جب جی چاہے آپ ولادت کی خوشی منا سکتے ہیں۔ ہاں جب کوئی فوت ہو جائے تو سوگ 3 دن ہے، تو یہ ان لوگوں کا تو کم از کم جنازہ نکل گیا جو ربیع الاول میں مشورہ دیتے ہیں، جلتے ہیں، سڑتے ہیں، مرتے ہیں کہ آنے کی خوشی کرتے ہو اور جانے کا غم نہیں کرتے۔ میں نے کہا جانے کا غم بیٹا صرف 3 دن ہوتا ہے، تیرے 3 دن ابھی ہوئے نہیں رہ گئی آنے کی بات۔ تو ظاہر سی بات ہے جو نبی ہوتا ہے وہ جب آتا ہے تو پھر آ ہی جاتا ہے۔ موت کے ہم بھی قائل ہیں، آئی اور چلی گئی، پر میرے نبی کی جو آمد کا دن ہے اس سے بڑا دن کوئی نہیں، اور اس کو سیلیبریٹ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو گرامی قدر حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے اسلام میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ یہ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے۔ یہ جو عقیقہ ہوتا ہے ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے، یہ بطور شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن، نہ کر سکے تو 21ویں دن، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد زندگی میں جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ پتہ چلا ولادت کی خوشی یہ مقید نہیں ہے کہ آپ نے کب کرنی ہے، افضل یہ پہلے 3 مرتبہ بتایا گیا، 7، 14، 21، یہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ ولادت کی خوشی کرنا چاہیں قبول ہی قبول ہے اور اللہ پسند بھی فرما لیتا ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ اب ذرا دوسری بات بھی سمجھیے۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی جو ولادت اقدس ہے یہ نبی پاک کی سنت سے ثابت ہے۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میلاد نبی پاک نے منایا یا نہیں منایا، تو بھائی میں اس سے بڑا جاہل کسی کو نہیں سمجھتا جس کو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ نبی پاک نے میلاد منایا یا نہیں منایا۔ بھائی ہر سوموار کا روزہ رکھ کے منایا تو ہے، ہر سوموار کا روزہ میرے نبی رکھتے تھے۔ اور یار یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ کیسے پاگل قسم کے لوگ آ گئے، کیسی جاہل قوم آ گئی جس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ نبی نے میلاد سیلیبریٹ کیا یا نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر پیر شریف کا روزہ نبی پاک نے رکھا ہے، کیوں؟ جی میری ولادت کا دن ہے۔
سمجھ آ رہی؟ اور یہ کہتے ہیں جی میلاد نبی پاک نے منایا کہ نہیں منایا. اچھا جب یہ بتائیں تو آگے سے یار لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نبی پاک نے روزہ رکھا ہے تو تم بھی روزہ ہی رکھ کے منا لو. تو میں کہ باقی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے, جلتا ہے, شیطان ہے, کیا مسئلہ ہے, کافر ہے, ہندو ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ ان چیزوں سے اگر نبی پاک کی شان کا اظہار ہوتا ہے, اگر یہ جھنڈا جھنڈی لائٹ جلوس اس سے نبی پاک کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے, اگر حضور کے چرچے بڑھتے ہیں تو یہ تو شیطان اور کافر کو اچھا نہیں لگتا, مسلمان کو تو اچھا لگتا ہے. اور اسی لیے تو جہاں مسلمان ہے تبھی تو پوری دنیا میں حضور کا جشن منایا جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے کیا تکلیف کیا ہے؟ مسلمان بندے کو تکلیف تو یار تیری مسلمانیت پر, تیرے بچے کی شادی ہوئی, جھنڈیاں جھنڈے لگے, جھنڈیاں لگ گئی, لائٹنگ لگ گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ تم نے کیا, تجھے اس وقت یہ تکلیف نہیں ہوئی. یہ باقی چھوٹے موٹے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں حکومتی سطح پہ ہوں یا ویسے علاقائی سطح پہ ہوں, وہاں پر تجھے یہ مروڑ اور تکلیف نہیں اٹھتی. آخر کیا وجہ ہے, کیا ابلیسی طبیعت رکھتے ہو کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے دن آتے ہیں تو یہ تکلیفیں تمہیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں؟ خدا کا خوف کرو, انسان بنو, اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے دن ہیں, ان کو کھل کھلا کے یہ سارے کام کیا کرو تاکہ نبی پاک کی عظمت کا اور پرچار بھی ہو, اظہار بھی ہو. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک نے روزہ رکھا تو تم بھی روزہ رکھو, تو ان چیزوں سے سڑنا تو شیطان کا کام ہے. شیطان ہو, کراؤ نہ تعارف, کیا بلائیں ہو. اور دوسری بات یہ ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, ادھر دیکھیے میری طرف, علماء نے لکھا ہے جس چیز کی اصل نبی پاک کے زمانے میں ہو, بدلتے زمانے کے ساتھ اس کی اگر شکل میں کچھ تبدیلی آ جائے تو وہ جائز رہتی ہے. مثال کے طور پر سواری نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کرنا بالکل حضور کی سنت ہے, لیکن کس چیز پر؟ یا گھوڑے پر, یا اونٹ پر, یا گدھے پر, یا خچر پر. یہ 4 سواریاں تھیں. لیکن اب سواری کی شکل بدل گئی, یہ کار آ گئی, موٹر سائیکل آ گئی, ٹریکٹر, یہ ریل, ٹرین, سب کچھ, ایروپلین, یہ سب آ گیا اور جائز ہے. کوئی مولوی صاحب نہیں کہتے نہیں ناجائز ہے. ویسے سواری کرو جیسے نبی پاک کے زمانے میں تھی یا جیسے انہوں نے کی. سارے بڑے شوق سے گاڑیوں پراڈوں میں بیٹھ جاتے ہیں, جہازوں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو میں نے کہا ویسے کرو نا جیسے حضور نے کی تھی. تو کہتے ہیں یار دیکھو سواری کرنا تو سنت ہے نا, یہ تو ثابت ہے نا. اب اگر اس کی شکل بدل گئی ہے تو یار یہ جدید دور ہے تو اس کا یہ ایک چیز ہے تو اس کو حاصل کر لینا چاہیے. اچھا, میں نے کہا پکا رہی تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہی بات تو میں سمجھا رہا ہوں. آپ دیکھیں نا, نبی پاک کے زمانے میں دودھ تھا تو اس دودھ کی اس وقت نہ چائے بنتی تھی, نہ کسٹرڈ بنتا تھا, نہ ملک شیک بنتا تھا, نہ یہ کلفیاں بنتی تھی, نہ یہ برفیاں بنتی تھی, یہ کچھ بھی نہیں تھا. اگر یہ تھا تو مجھے بتاؤ تو کیا یہ ناجائز ہے؟ کہتے نہیں مولانا اصل میں دودھ تھا نا, اصل ہے نا, تو زمانے بدلنے کے ساتھ اس کی شکل بدل گئی نا تو کوئی نہیں ہے, جائز ہے. سارے دبی بیٹھے نے. یار کیسی مخلوق ہے یار, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. سواری کی اصل ہے بدل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, دودھ کی اصل ہے شکل بدل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح یہ مسجد نبی پاک کے زمانے میں یوں نہیں تھی, کچی مسجد, زمین پر سجدہ ہوتا تھا. آج یہ قلین اور یہ لش پش آ گئی تو کہتے ہیں یار اصل تو ہے نا, بس شکل بدل گئی. وہ اللہ کے بندے, ہر چیز کی اصل ہے اور شکل بدل گئی, تیری شکل نہیں بدلی. تو کہتا جائز ہے. روزہ رکھ کر میرے نبی نے میلاد کی اصل بھی ہمیں دے دی ہے, زمانہ بدلنے کے ساتھ یہ جلوس آ گیا تو اب تیری شکل کیوں بدلی ہے؟ بھائی نبی پاک نے اگر میلاد نہیں منایا تو بات کرو, روزہ رکھ کے میلاد تو منا دیا, اصل تو دے دی ہے. تو یہ جھنڈا جھنڈی لائٹ اور جلوس آ گیا تو اب تیری شکل بدل رہی ہے, اب تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. بھائی جس چیز کی اصل نبی پاک کے زمانے میں ہو, بدلتے زمانے سے اگر شکل بدل جائے تو کچھ نہیں ہوتا, پھر شکل کسی کی بھی نہیں بدلنی چاہیے. سواریوں کی شکل بدلی, مولوی صاحب کو تکلیف نہیں ہوئی. دودھ کی بدلی نہیں ہوئی, گوشت کی بدلی نہیں ہوئی, باقی چیزوں کی بدل گئی نہیں ہوئی. میلاد شریف میں جلوس آ گیا, لائٹ. بھائی جدید دور میں ہر بندہ اپنے لیڈر کے لیے جھنڈے لگاتا ہے, نکلتا ہے, اظہار کرتا ہے. تو ہم نکل کے بتاتے ہیں کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا لیڈر ہے ہی کوئی نہیں ہے. نبی پاک نے میلاد منایا کہ نہیں منایا, حضور کی سنت سے ثابت ہے. اور یہ مسئلہ میں نے جو بتایا اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو یہ جیلم کا جاہل کیا, اس کا باپ بھی آ جائے تو تمہارے ذہن سے کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ان باتوں کو آپ سمجھا کریں حضرات. یہ زمانے کے فتنے آتے رہیں گے پر ان کی جرت ہی کیا ہے. حضور کا ذکر روکے, چونکہ ورفعنا لک ذکرک, حبیب ہم نے تمہارا ذکر خود بلند کر دیا ہے. جس کے ذکر کو خدا بلند کرے یہ چھپکلیاں روکیں گی. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ذکر مصطفیٰ کرنے والوں میں ہیں. آپ خوش نصیب ہیں. جلنے والوں کو اپنا سوچنا چاہیے ہمارا کیا بنے گا.